السلام علیکم. جو دوست اس محفل میں ابھی شامل ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے لنکس کے اوپر کلک کر کے باقی جو ولاگز ہیں ان کو بھی سن لیں اور ہمارے ان چینلز کو سبسکرائب کر لیں. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، چوتھے سنڈے ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ولاگ کے اندر پیر صاحب نے بات کی تھی کہ رشتوں کے اندر دراڑیں ہمارے گھر کی اکائی سے سٹارٹ ہو گئی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں اس وقت وجوہات بیان کی تھی. ان کے لنک میں نیچے دے رہا ہوں. پہلے اور دوسرے اور تیسرے ولاگ کا آج چوتھا دن. اور ہمارا گھر نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو ہماری اکائیاں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، دوسرے ادارے ہیں، لوگ ہیں، مذہبی ہمارے جو سیکٹر ہیں، ان کے اندر فرقہ واریت بڑھ گئی. شکست و ریت بہت زیادہ ہے. کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. پھر صاحب میرا آج کا میرا خیال آپ سے ڈسکس ہو رہا ہے تو یہی سوال ہوگا کہ ہمارے اندر یہ برداشت کا مادہ، ٹالرنس کیوں کم ہوگی سوسائٹی کے اندر. ذرا پیر صاحب سے بات کرتے ہیں. جی، یہ آپ کا بڑا اچھا اور اس وقت جس ماحول اور جس انوائرمنٹ اور ایٹماسفیئر سے ہمارا پورا ملک اور ہماری پورا معاشرہ، ہماری سوسائٹی جس شکست و ریخت، جس طرح آپ نے بہت برمحل یہ جملہ استعمال کیا، اس سے گزر رہے ہیں. اس مرحلے پہ ہم مرحلہ وار پہنچے ہیں. اس کے اندر ہم سب کا یہ سمجھے کہ کنٹریبیوشن ہے. اور یہ ٹالرنس، ایکسیپٹنس یا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادے کا نہ ہونا جو ہے، یہ صورتحال پہلے اس طرح نہیں تھی. اختلاف رائے تو ہر وقت میں اور ہر دور میں موجود رہتا ہے، لیکن یہ اختلاف رائے کو مخالفت اور ایک دوسرے کے سر توڑنے کے لیول پہ لے جانے کا انداز اور یہ ہر وقت پابا رکاب رہنے کا اور برسر پیکار رہنے کا جو رویہ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو پولرائزیشن نظر آ رہی ہے، اور جو میں اس وقت پاکستان کے اندر دیکھتا ہوں کہ گھروں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، اپنی فیملیز کے اندر کس طریقے سے ایک تناؤ کی کیفیت اور ایک اضطراب اور ہیجان اسے کہنا چاہیے، اس کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے ہمارے لوگ. میں تو ایک یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو کوئی ناراضگی ہے، اس کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ یہ جب یہ متفرق تھے وہ کیسے ہم نے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. وہ اللہ بین قلوبکم، اور پھر کس طرح ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ڈال دی اور پھر ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. یعنی پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی احسان اور خدا کی طرف سے آپ کی جو معاشرہ ہے اس کو وہ برکت یا رحمت کا نزول ہونا ہوتا ہے، تو پھر آپ کے اندر ایک اتحاد پیدا ہوتا ہے، یگانگت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اخوت پیدا ہوتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے. آپ نے ایک غزوے میں نہیں، بہت سے غزوات میں دیکھا کہ زخمیوں کو جب پانی پلایا جاتا ہے، ایک کہتا تھا دوسرے کو دیں، دوسرا کہتا تھا تیسرے کو دیں. جب وہ تیسرے سے پہلے کے پاس آتے تھے تو پہلا شہید ہو چکا ہوتا تھا، لیکن وہ پانی دوسرے کے لیے سیکریفائس کرتا تھا. تو یہ بنیادی طور پہ ہم تو اس ورثے کے وارث تھے اور یہ ہماری صورتحال تھی. تو اب یہ صورتحال بالکل بدل گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کو بھی، ہمارے اہل دانش کو بھی، ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے، یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو بھی، اور پھر سب سے بڑھ کے ہمارے گھر کے انسٹیٹیوشنز کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے والدین کو یہ ٹالرنس کا، ایکسیپٹنس کا، برداشت کا، اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا سبق دینا چاہیے. اور اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہمارے معاشرے کے اندر ہے، جس طریقے سے ہم نے اس کو کفر اور ایمان کا ایک درجہ دے دیا ہوا ہے، میں تو یوں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کی شخصیت پرستی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ یوں پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کو نہ مانا تو نہ آپ کا دین رہے گا، نہ آپ کا ایمان رہے گا، نہ آپ کا اسلام رہے گا، پھر آپ کچھ بھی نہیں رہیں گے. اور دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری بات ماننی ہوگی، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ
تیار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس اپنا جو یہ رویہ ہے اس کے اوپر فکر مقرر کرنی چاہیے. اپنا اپنا نظریہ رکھیں, اپنا اپنا خیال رکھیں, اپنی اپنی بات رکھیں, اس کو ایک گریسفلی فلوٹ کریں, اپنے نظریے کو, اپنی فکر کو گریسفلی فلوٹ کریں. تو یہ تو اللہ نے اپنے کلام میں کہا لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر اللہ کے دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو آپ کی بات میں کیا جبر ہو سکتا ہے؟ آپ کس طرح نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ نے اپنی بات منوانی ہے ہر قیمت کے اوپر؟ کیا دوسرا جو آپ کا مخاطب ہے اس کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے, یا وہ دماغ سے اور شعور سے بالکل فارغ ہے اور آپ کے پاس صرف شعور ہے؟ تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے اور فکر اور تدبر کرنا چاہیے, اور نفرتوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے, اور اپنی بات کرنے سے زیادہ دوسرے کی بات سننے کا مادہ پیدا کرنا چاہیے. اس لیے کہ بات کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک زبان دی ہے اور سننے کے لیے 2 کان دی ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ.